اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظو، حفاظت کرو، پابندی کرو، علی الصلواتی، نمازوں کی پابندی کرو، سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً الصلاۃ وہ نماز وسطیٰ جو درمیانی نماز ہے، نماز عصر۔ وقوموا، اور کھڑے رہا کرو، للہ اللہ کے لیے، قانتین عاجزی کرتے ہوئے، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ۔ فائن پس اگر اگر تم نے خوف ہو، ڈر ہو دشمنوں وغیرہ کا، فرجالن تو پیادہ، او یا رکبانن یا سوار ہو کر، فائزہ پس جب پس جب تمہیں امن نصیب ہو جائے، امن ہو، فذکروا پس ذکر کرو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، قاما جیسا کہ اللہ معکم جیسے تمہیں علم دیا گیا یا سکھایا ہے، ما جو لم نہیں تکونوا تم تھے، تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے، جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ذکر الہی اسلام کی روح ہے، یہی وہ قوت ہے جس سے انسان بخوشی شریعت کے تمام قوانین پر عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں قوانین و احکامات کا بیان ہوا، وہاں ساتھ ہی ذکر الہی کی طرف دلوں کو راغب کر دیا تاکہ وہ ان احکام کی پابندی آسانی سے کر سکیں۔ یہاں بھی خانگی زندگی سے متعلق احکام میں طلاق، خلا، عدت وغیرہ بیان کر کے نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز ہی ذکر الہی کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں جسم، روح، دل و دماغ سب مصروف عبادت و مناجات ہوتے ہیں۔ یہاں قرآن کے الفاظ غور طلب ہیں۔ حافظوا علی الصلوات فرمایا احفظوہا نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مفعلہ کا صلہ علی آ جائے تو اس وقت اس کے معنی بار بار اور علی الدوام کرنے کے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی مقصد یہی بتانا ہے کہ بار بار ہمیشہ نماز ادا کرتے رہو، اور نہیں کہ ایک بار نماز ادا کر لی اور ہفتہ بھر کے لیے چھٹی مل گئی۔ اسلام میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ قرآن کریم میں اس کا حکم 100 دفعہ کے قریب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دین کا ستون فرمایا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر نماز کے معاملہ میں جتنی سستی کرتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتا ہوں، ممکن ہے اس سے کوئی خوش نصیب ہدایت پا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پابندی سے ادا کرے گا، قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی، اور اس کی نجات کا باعث ہوگی۔ اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ اپنے ایمان کی کوئی دلیل، اور نہ بخشش کا کوئی وسیلہ، اور اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر اور اپنی عبادت اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ درمیانی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ اس سے علماء کے قول مختلف ہیں، لیکن زیادہ تر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نماز عصر ہے۔ حضرت علی ابن مسعود، عائشہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مسلک ہے۔ جنگ خندق میں عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے مصروف رکھا۔ یہ آیت نماز کی انتہائی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ اس وقت بھی معاف نہیں ہوتی جب تمہیں دشمن کے حملہ کا اندیشہ ہو۔ ہاں، اتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ پیدل چلتے چلتے یا اپنی سواریوں پر بیٹھے بیٹھے جدھر بھی رخ ہو نماز ادا کرتے جاؤ۔